بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من آیت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا بلکیس حجرت و تقدیس الجلال و آصیت التکمیل والکمال آیت اللہ العظمیٰ و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وأولو العلم قائما بالقسط عزیز الحکیم بلند تر صلوات دعائے شہزادی کونین جناب حسنین کی عزت کے عبادت کو اپنی بارگاہ میں اس کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین و حاضرات کے نام اعمال میں درج فرمائے آقا ذاتی غم حسین ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے موت کی زبان میں فرد علی ولی اللہ جاری فرمائے ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح و شفاعت شفاعت اس کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کرنے مل کے سامعین اکرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عبداللہ رسول و اہل بیت رسول جیسا کہ آپ احباب جو مسلسل اس عشرہ محرم کی مجالس میں مجھ حکیم کو سماعت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موضوع سخن اللہ کے قرآن سے سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اختیارات توحید پہ، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت پہ۔ ہم محسن کچھ لوگ نہیں، ہم احسان فراز انسان نہیں۔ ابتدائی مجلس میں انتہائی شکر گزار ہوں حکومت پاکستان جس نے اس پراشوق دور میں پورے ملک پاکستان میں شیعہ علی کے لیے عزاداری حسین میں آسان یقیناً یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے کسی ایک عالم کو متاثر کیا تھا۔ پھر اس صورتحال میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے بارگاہوں اور جلوسوں کی آسانی پیدا کرنا یقیناً یہ ان کا اگر اس قوم پہ احسان ہے تو حسین کی اور حسین علیہ السلام اللہ کی کائنات کا وہ بہت بادشاہ ہے جو کسی کا قرض بھی نہیں رکھتا۔ اور میں نے ہمیشہ ممبر سے کہا کہ یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں، یہ ممبر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں، لیکن ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے۔ ہمارا دوستی کا معیار حسین ابن علی،
حسین ابن علی قدم آگے بڑھے، ہم 100 قدم آگے بڑھے۔ لہٰذا ہم حکومت پاکستان کے، افواج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کے رستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت کیا۔ اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اس قوم، ہم ذمہ دار قوم ہیں، اپنی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت وقت جو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبات کو بھی پورا کیا جائے۔ کوشش کریں کہ ان قوانین، ان ہدایات کو مد نظر رکھیں۔ مجلس حسین ابن علی اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جہاں آ کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو بھی مجلس حسین میں غیر شیعہ آئے، جس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ مجلس حسین میں آئے، وہ ہمارا مہمان نہیں، حسین ابن علی کا مہمان، اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں۔ مجلس شبیر میں اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی آتا ہے تو میں اسے گزارش کروں گا، آپ کو دوران تقریر موضوع کے ساتھ متصل کوئی سوال کرنا ہو، موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کرنا ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، یا مذہب جعفریہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی پیچیدگی ہو، تو میں شیعہ ایک حسین ذاکر ہونے کی عزیز آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے قطعاً شرمانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مجلس حسین میں اٹھنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، ہم ممبر سے آپ کو جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے۔ 1000 بار بھی آپ سوال کریں، میرے ماتھے پہ شکر نہیں آئے گا، میں بالکل ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہوں گا۔ آپ مطمئن ہو کے سوال کریں، ہم مطمئن ہو کے آپ کو جواب دیں گے۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری ہیں۔ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس حسین میں اٹھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، تو آپ اپنا سوال کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھیے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو ممبر تک پہنچائیے گا، ممبر تک پہنچنے سے قاصر رہا تو آپ دوران سفر کو پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو انہی اشرے میں ان سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات دیے جائیں۔ تیسری گزارش میں اپنے شیعہ نوجوانوں سے کروں گا، کثرت کے ساتھ اپنے اہل سنت دوستوں کو مجلس حسین میں آپ ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہوں گے، شاید ہم اپنے کسی دوست کو لائیں گے تو کہیں اس کے مذہب، اس کے مسلک، اس کے فرقے پہ تنقید نہ ہو۔ آپ بغیر خوف کے انہیں لائیے گا مدرسہ حسین، ہم انہیں یہاں سے رزق علم دے کے بھیجیں گے، ہم خیرات علم دے کے بھیجیں گے۔ وہ مجلس شبیر میں آئے، انہیں پتا تو چلے کہ ایک لمحے کے لیے گنہگار کو حر کیسے بنایا جائے۔ اب چلتے ہیں، اب چلتے ہیں موضوع گفتگو کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت صرف اللہ کے بعد اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول کے بعد اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جن سے روایات لی جاتی ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ مجھے مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ دکھاؤ جو ان 4 اشارے سے باہر نکلتا ہو: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میں پھر دوہرانے لگا ہوں، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میرا خیال ہے کہ ان 4 لفظوں میں پوری امت آ گئی ہے۔ کوئی مذہب، کوئی اسلام کا ایسا فرقہ نہیں ہے جو ان 4 لفظوں سے میرے باہر نکلنے لگا۔ اللہ، نبی، اہل بیت، معبود، خدا واحد طاقت ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ احسن الخالقین ہے۔ اللہ کے بعد نبی، یہ معصوم ہے،
اس میں اللہ درود بھیجتا ہے. یہ سید الانبیاء ہے، یہ سردار انبیاء. نبی کے بعد اہل بیت، نماز میں ان پہ درود پڑھا جاتا ہے. ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں. ہم نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے، نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی اولاد سے محبت کرتے تھے، نبی سے وفا کرتے تھے. اللہ کو سجدہ کرو، رات مانو، اتنا مانو، اتنا مانو، اتنا مانو، لیکن کبھی بھی اتنا نہ مانو اللہ سے بڑھ جائے. میں بالکل اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دینے لگا. نبی کو سب کچھ مانو، سب کچھ مانو، لیکن اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے. اہل بیت کو زندگی سمجھو، اہل بیت کی بندگی کرو، اہل بیت سے محبت کرو. کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے. صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو، صحابہ کے نام پہ مسجدیں سجاؤ. کبھی صحابہ کو اتنا نہ مانو صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے. اللہ کے بعد نبی کو مانو، نبی کے بعد اہل بیت کے بعد صحابہ کو مانو. اس سے زیادہ بہتر نبی کو سب کچھ سمجھو، نبی اللہ سے نہ بڑھے. اہل بیت کو سب کچھ سمجھو، اہل بیت نبی سے نہ بڑھے. صحابہ سے پیار کرو، صحابہ اہل بیت. رشتے ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں اسلام آباد ایک ہی تصویر میں دکھا دیتا ہوں. مسجد اللہ کی تھی، نبی تھا، پشت میں اہل بیت تھے. بولے تو حسین کے واقعے مسجد اللہ کی تھی. مسجد اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی. سجدے میں نبی تھے، پشت میں اہل بیت، پیچھے صحابہ. نبی کا سر سجدے میں تھا، حسین پشت پہ آئے. حسین کھیلتے ہوئے نہیں آئے. بولو تو حسین کے موقع پر اکثر شیعہ یہاں منبر پہ کہہ دیتے کھیلتے حسین. امامت کی ہر کھیل نہیں ہوتا، کھیل ہے دل بہلانے کا نام. امامت کی ہر کھیل سے دل نہیں بہلایا جاتا. امامت کھیلتے کھیلتے نہیں. اللہ چاہتا تھا حسین آئے، اللہ چاہتا تھا حسین نبی کی پوچھ میں بیٹھے. حسین نبی کی پوچھ میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنا بھی حسین کو چاہیے تھا تاکہ زمانے کو بتائے کہ اہل بیت کا تعارف کیا ہے. ادھر حسین پوچھ سے محمد بھی آئے. صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی اٹھے تو ہم اٹھے. نبی انتظار کر رہے تھے وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی انتظار کرے جبرائیل آئے تو میں جاؤں، جبرائیل انتظار کر رہا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار کر حسین اٹھے تو میں جاؤں. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی. بس صحابہ کو انتظار. صحابہ کو انتظار ہے نبی کے اٹھنے کا، نبی کو انتظار ہے وحی کی آنے کا، وحی کو انتظار ہے خدا کے حکم کا، خدا کو انتظار ہے حسین کے اٹھنے. اب میرے مہربان مجھے بول کے بتاؤ، سجدے میں تھے کیا نبی کو؟ نبی
تھے میری تھے تو جب تسبیح کے بعد تسبیح کو بڑھانا شروع کر دیا. جب تسبیح کے بعد تسبیح بڑھا رہے تھے نبی نماز اللہ میں حسین تھا. نماز اللہ کی ذہن میں حسین, تیرے نبی کی سوچوں میں حسین تھا, تیرے نبی کے خیالوں میں حسین تھا, تیرے نبی کے تخیل میں حسین تھا. آج اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے معافی جلوس مسجد کے سامنے نہ آئے, یہ کیا حسین کہتے ہیں. ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں, انہیں کہو جب تک جماعت کا ٹائم ہے تب تک ماتم مت کر دے, کیونکہ حسین کے نام سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں. حسین کے نام سے تیرے نبی کی نماز ہو رہی ہے اور تیری ٹوٹ رہی ہے. کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے, نبی کی نماز اور ہے. لبیک یا حسین, 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 یا حسین, لبیک یا حسین. حسین سے آقا ذاتی سکینت کو سلامت نبی سے ہو گئے. نبی سجدے میں ہے. میں شاید میرا سنی بھائی سمجھا نہیں سکا یہ کون سجدے میں ہے. یہ وہی سجدے میں ہے جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور خدا کہتا ہے اٹھا کر مگر تھوڑا اے کملی اوڑھنے والا راتوں کو اٹھ مگر تھوڑا. رسول کہتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے مگر عبادت گھٹا. تو مجھے منوانے کے لیے عبادت کرتا ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں گھٹا. نبی کہہ رہے مجھے پڑھنے دے مگر گھٹا. تو میرا اللہ ہے ٹھیک ہے گھٹا. نبی کہہ رہا مجھے عبادت کرنے دے مگر گھٹا 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 گھٹا. وہی اللہ جو کہہ رہا گھٹا گھٹا گھٹا. ادھر حسین خوش میں پڑھا پڑھا پڑھا. وہاں کہہ رہا تھا گھٹا, یہاں کہہ رہا ہے پڑھا. وہاں کہہ رہا گھٹا, یہاں کہہ رہا. اب مجھے صرف شیعہ بندے کا اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے کیونکہ اگلی بات صرف شیعوں کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے یہ نماز میں آ جائے تو نماز گھٹتی نہیں, نماز بڑھتی ہے. عبادت بڑھ رہی ہے. اللہ, نبی, اہل بیت. نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین ہے. نبی نے سجدے میں سوچا میرے اللہ میری پشت پہ حسین ہے. میں جانتا ہوں تو نے ہر نبی کا امتحان اس کے پیار سے لیا تھا. تو نے ابراہیم آزمایا تھا اسماعیل کے ذریعے.
تو نے یعقوب آزمایا یوسف کے ذریعے، تو جانتا ہے کہ مجھے حسین پیارا ہے، تو نے اس لیے بٹھایا کہ دیکھو کہ محمد سجدہ بڑھاتا ہے یا حسین گراتا ہے، تو میرے مالک میں سجدے سے سر اٹھاؤں، فرمایا یہ سر نہ اٹھے، یہ سر اٹھے، فرمایا کب تک، فرمایا جب تک جب تک تیری پشت سے حسین نہ اٹھ۔ آپ کیا سمجھیں؟ کیا صرف حسین ہی نے نبی کی نماز روکی؟ نہیں، کے حوالے منبر پہ دکھانے کے لیے دیا۔ مدینے میں مولا امیر المومنین اپنے گھر سے جماعت کے لیے مسجد کی جانب جا رہے تھے، رسول زندہ تھے، رسول نے نماز پڑھانی تھی۔ یا امیر المومنین کے آگے آگے ایک یہودی سفید داڑھی والا بزرگ جا رہا تھا۔ گلی اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں دو لوگ گزر نہیں سکتے۔ علی یہودی بزرگ کے احترام، آہستہ قدم کرتا، وہ بزرگ تھا، وہ بوڑھا تھا، وہ دیواروں کے آسر دے، علی پیچھے رک رک کے چل رہے تھے۔ جو ہی وہ تنگ گلی سے نکلا، علی تیزی سے نکل کے مسجد میں داخل۔ جب مسجد میں گئے، نبی پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، اور جو نمازی بیٹھے وہ گواہی دیں گے کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے رکوع تک پہنچنا تھا۔ اگر آپ پوری رکعت کا ثواب لینا چاہتے ہیں، رکوع تک پہنچے۔ سنی کتاب کا حوالہ منبر سے دینے لگا ہوں، اہل سنت کتاب میں لکھا ہے رکوع کی حالت میں نبی تھے، یا نبی نے رکوع کو لمبا کر دیا۔ نمازی بیٹھے ہیں وہ لوگ کہ جب پیچھے سے کوئی نمازی تاخیر سے تو پیچھے سے آگے اللہ اکبر کی صدا دیتا۔ علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ علی رکوع میں شامل ہو، علی کا رکوع میں آنا، رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے، نماز کو تمام کیا، نماز ختم ہوئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج رکوع لمبا کیوں تھا؟ رسول کا سوال مجھ سے بات نہیں کرنا، پہلے تم بتاؤ دیر سے کون آیا تھا؟ آج نماز کی جماعت میں تاخیر سے کون پہنچا؟ اہل سنت حوالہ، اہل سنت لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی ویڈیو دے کے یہ نہ کہے کہ یہ ایسا لفظ کتاب میں لکھا تھا، وہی لفظ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھے۔ کہتے ہیں علی پچھلی سب سے کھڑے، یا رسول اللہ تاخیر سے نہیں آیا۔ سما تاخیر کی وجہ، یا رسول اللہ جب گھر سے نکلا تو ایک یہودی بوڑھا میرے سامنے چلا، میں نے اس کا رستہ کاٹنا مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں۔ کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قدموں کو آہستہ چلانا شروع کر دیا۔ علی بول رہے تھے، صحابہ علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ رسول نے علی کو قریب بلایا، قریب بلا کے ماتھا چوم کے کہا مجھے تیری ولایت کی قسم ہے، میں رکوع میں تھا، جبریل نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھا، اللہ کہہ رہا رکوع سے سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آ جائے۔ اللہ، نبی، اہل بیت، مسجد اللہ کی سید نبی، مشت پہ اہل بیت نیچے سے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، نبی صلی اللہ، اہل بیت علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ۔ ہمارا مسلمانوں سے صرف یہ شکوہ ہے جس کا جہاں حق بنتا ہے اسے وہاں اہل بیت کو بڑھاؤ گے وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، آل محمد کو گھٹاؤ گے یہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔
آل محمد کو علیہ السلام بھی اللہ کہتے ہیں، صحابی کو رضی اللہ ہم کہتے ہیں۔ ہم اپنے لفظ واپس لے سکتے ہیں، اللہ تو واپس نہیں۔ لیکن میرے ملک میں ایک عجیب لہر بن گئی ہے، ایک عجیب مذہبی بدماشی کا زور آ گیا ہے۔ چند بندے مذہبی طور پہ بدماشی کر رہے ہیں۔ ہر دہشت گردی بندوق سے نہیں ہوتی، کچھ لفظی دہشت گرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے نہیں ہم ایسا کوئی سلسلہ کر دیں کہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں، صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں۔ صحابہ کی اہل بیت سے برابری کرنے سے پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ یہاں میں اسلام آباد کے جمعے غفیر میں جملہ دینے لگا ہوں، یہاں امام بارگاہ کے اندر بیٹھے سے لے کے باہر بازار میں کھڑے ہوئے بندے تک آپ صحابہ کی برابری اہل بیت سے کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے صحابہ سے پوچھے وہ اہل بیت کے برابر آنا بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اگر تو کہے گا صحابہ تو اہل بیت کے برابر آ سکتے ہیں تو پھر ہم تمہاری کتابیں تمہارے سامنے کر کے کہیں گے اس بندے کا کیا کرو گے؟ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے اپنے باپ سے جا کے کہا تھا بابا تخت بھی ہمارا تاج بھی ہمارا، حسن نے کہہ دیا میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں۔ حسن نے کیوں کہہ دیا کہ میں اس کے نوکر کا بیٹا ہوں؟ باپ کا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا، اس کا ہاں بابا حسن ہی تھا، اس میں جلدی سے لکھوا کے لے گا، اگر لکھ دے تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ اس کا بابا پھر کیا ہوگا؟ اس کا اس کفن میں رکھنے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بیٹا نے کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے ہی کفن میں دوں گا۔ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے صحابہ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت ہے۔ لیکن اگلا ایک کلیہ دینے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے۔ کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو، بہت بڑا دعویٰ کیا میں نے ممبر پہ، کسی صحابی کا عمل آیت سے پہلے ثابت نہیں۔ صحابہ نے آیت آنے سے پہلے نماز پڑھی ہو، آیت آنے سے پہلے روزہ رکھا ہو، آیت آنے سے پہلے زکات دی ہو، آیت پہلے عمل بعد۔ آیت سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے کہا کہ الصلاۃ نماز قائم کرو، آیت آئی انہوں نے پڑھی۔ آتو زکات کی آیت آئی انہوں نے زکات دی، روزے کی آیت پہلے آئی انہوں نے روزہ بعد میں رکھا، حج کی آیت پہلے آئی انہوں نے حج بعد میں کی۔ صحابہ عمل کرتے تھے آیت کے بعد۔ اب مجھے دکھ ہوگا اگر کوئی بندہ اتنی سادہ سا بھی نہ سمجھے، صحابہ اور اہل بیت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہاں آیت پہلے عمل بعد میں، اہل بیت کا عمل پہلے قرآن کی آیت بعد۔ اگر آپ کہیں کون سا عمل ہے؟ علی بستر محمد پہ پہلے سوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کی آیت بعد، علی نے انگوٹھی زکات میں پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں۔ جو بیٹھے اب تم ذرا خاموشی توڑنا، روٹیاں انہوں نے پہلے دی، یطعمون الطعام کی آیت بعد میں۔ صحابہ آیت کا انتظار کرتے تھے، آیت آل محمد کا انتظار کرتی تھی، اس لیے کہ صحابی کو اپنی صداقت منوانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اور قرآن کو اپنا منوانے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی کوئی آیت علی بستر مصطفیٰ پہ پہلے سے آیت بعد۔ ہجرت کے بستر پہ علی سوئے تھے، سونے سے آیت آ گئی تھی۔
نیند علی کی. بندے علی کا جاگنا سمجھ رہے ہیں، بندے علی کا خطبہ سمجھ رہے ہیں، علی کی نیند تو سمجھ لو. رسول نے کیا کہا تھا؟ یا علی میرے بستر میں لیٹ جا، سو جا. لیٹنا بندے کے بس میں ہے، سونا بندے کے بس میں. میں صاحب اب انتظار سے کوئی مجھے کہا سو، ابھی سو، تو میں سو سکتا ہوں؟ انسان کو سونے کے لیے مزاج چاہیے. رسول کہہ رہے سو جا. اور ہمیشہ کسی کو سونا آتا ہے سکون کی وجہ سے. بندہ کسی بندے سے کہے کہ آج تو نے مر جانا ہے تو تم اچھی طرح سو لے. یہ چپ بیٹھے ہیں، کیا سو سکتے؟ حتیٰ کہ جو رات کو چوکیدارا کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے جاگتے رہنا. کس وجہ سے؟ ذہن کو قابو میں رکھنا. رسول کا صرف جملہ سنے اسلام آباد، صرف جملہ، یا علی، جی یا رسول اللہ میرے بستر میں موت ہے، آپ سو جائیں. موت کیا ہے رسول اللہ؟ یہ نہیں کہا کہ تجھے موت ہے، نہیں، بستر پہ موت ہے. رسول ہجرت کر چکے تھے. یا رسول اللہ آپ نے ہجرت کرنی تھی، مسئلہ تو سارا بستر ہی کا تھا نا، تو بستر ساتھ لے جاتے. رسول نے بستر وہیں پہ رکھ کے بتا دیا بستر اٹھانا سنت نہیں، چھوڑ کے جانا سنت. بستر وہیں پہ رکھ دیا، بستر وہیں پہ ہے، چادر وہیں پہ ہے. علی آج میری بستر میں موت ہے، آپ سو جائیں. اور علی بھی مطمئن ہو کے سو گئے. شیعہ سنی آج تک یہ سمجھ نہ سکے کہ علی کے سونے میں راز کیا تھا. علی سوئے کیوں تھے؟ علی کو آج رات سلایا کیوں تھا؟ یہ صرف کافروں کی تلوار سے بچنے کی وجہ سے نہیں، اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ آج علی کو سلایا جائے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کر رکھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی. وہ کہہ رہا تھا مجھے نیند نہیں آتی، اور یہاں زمین پہ علی کہہ رہا تھا اے سورج کے بعد رہنا، تو نے ساری زندگی علی کو دیکھا ہے، کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی نے تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. آسمان پہ وہ نہیں سوچا تھا، زمین پہ یہ نہیں سوچا تھا، عرش پہ وہ نہیں سوچا تھا، فرش پہ یہ نہیں سوچا تھا. قرآن نے کہا محمد ایک رات کے لیے اسے سنا دے، ورنہ میری ناشریکی خطرے میں چلی جائے. اسے کہ سو جا، اسے کہ سو. اور اتنا فرما بردار تھا میرا علی بھی اپنے نبی کا، علی بھی سو گئے. علی نے سو کے ہجرت کی رات، سو کے جان بچا لی. نبی بچ گئے. کافر حملہ نبی بھی کرنے آئے تھے نا، حملہ نبی بھی کر رہے تھے. آگے علی تھا، یہ آئے تھے محمد رسول اللہ کے لیے، آگے علی اور ولی اللہ تھا. کافروں کا شروع سے پروگرام ہے کہ جب بھی محمد پہ حملہ کرتے ہیں آگے علی ہوتا ہے. اسی آئے تھے محمد رسول اللہ پہ حملہ کرنے، آگے علی اور ولی اللہ تھا. علی نے سو کے نبی کو بچا دیا، سو کے نبی کو بچا دیا. سفر نہیں کہنی یوں گزر جانا ہے نا، ایسے تیز ہوا کے چھونکے کی طرح گزرنا ہے. جس نے پکڑ لیا اس نے پکڑ لیا، واپس نہیں آنا. نہ میں نے جملہ واپس دہرانا ہے. علی نے بستر ہجرت میں سو کے دنیا کو پیغام دے دیا. سونے سے محمد کی جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی. بولے چلی کے بدل رکھو، ہجرت کی رات محمد کی جان. علی سوئے، خدا نے علی کا سونا خریدا.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں ایسا ہے جس نے سو کے اللہ کی مرضی خرید لی. مجھے خود لطف نہیں آ رہا، میں خود اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں اپنا نہیں. قبلہ اظہر سے زیادی صاحب کا جملہ پڑھنے لگا. اس جملے کا لطف میں اس انداز میں لینا چاہتا ہوں کہ کاش زیادی صاحب پڑھ رہے ہوتے، میں سامنے بیٹھ کر سن رہا ہوں، پھر میں زیادی صاحب کو جملے کی نام دیتا. قبلہ زیادی صاحب کے کتنے خوبصورت جملے ہیں. فرمایا اس نے اس سے پوچھا سونا بیچے گا؟ کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے، کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی. کہاں چلے گئے وہ منبر کے دیپ و منبر کے چراغ. کوئی زور نہیں، کوئی مجمع سے چھپٹنا نہیں. لفظ کہے اس نے اس سے سونا بیچے گا. اس نے جبرائیل سے کہا کیوں خریدنا چاہتا؟ جبرائیل نے کہا تیرا سونا بڑا کھرا ہے. وہ کہتا ہے قیمت بتا، مجھے یہ سونا دے، میں تیرا سونا لینا چاہتا ہوں. علی نے فرمایا لینا اس نے ہے، دینا میں نے، تو درمیان میں کیوں؟ تو ہٹ جا، میں سیدھا سودا کرتا ہوں. سونا خریدے نا؟ ہاں خرید. بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا. کیا دے گا؟ جو تیری مرضی. کہاں سے لگے نمبر؟ جو تیری مرضی. اللہ نے کہا چل آج کے بعد میری مرضی تیری، میری مرضی تیری، میری مرضی تیری. مرضی کہتے کسے ہیں؟ مرضی کہتے ہیں راضی ہونا، ناراض ہونا. اس کی مرضی راضی ہو جائے، اس کی مرضی ناراض ہو جائے. آج جسے مرضی رضی اللہ کہو، مرضی علی نے خرید لی ہے. علی نے اللہ کی رضا خرید. آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ دینے لگا، رضی اللہ ہے، علی اللہ کی رضا. رضی اللہ ہونا اور اللہ کی رضا ہونا. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہوں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. جسے اللہ راضی کرنا چاہتا ہو اسے رضائے پروردگار. علی صرف مرضی پروردگار، علی رضائے پروردگار. سو گئے علی، اتنے مطمئن ہو کے سوئے کہ ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتا. بندہ کسی کو دیکھ کر اچھا آپ وہ، اچھا میں نے سمجھا کہ شاید وہ ہے. یا علی تیری قسمت کے بھی کیا کہنے، تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا، یا محمد سمجھا یا خدا سمجھا. تجھ میں بشر ہونے کا گمان ہوا ہی نہیں، تجھ میں کبھی بندہ ہونے کا گمان ہی نہیں. تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا، یا مصطفیٰ سمجھا یا خدا سمجھا. علی سو گئے، ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے. اتنا بھرا ہوا مجمع ہے، دور تک کا پنڈال ہے. یہاں پنچایت بن کے فیصلہ کر لیتے ہیں، بندے پنچایتوں میں بھی تو فیصلہ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ رسول نے اپنے بستر پہ علی ہی کو کیوں سنایا تھا؟ اب میں مورخ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سنی سے سوال نہیں، میرا مورخ سے سوال ہے جس نے بکواس کی ہے ہسٹری میں. علی کا قد چھوٹا تھا، کیا حلیہ مبارک دکھا؟ اسلامیہ میں دکھا. حضرت مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا، ٹانگیں علی کی پتلی پتلی تھی، جتنی بھی پتلی تھی کسی مدار سے اکھڑی تو ہے نہیں.
تجھ میں ضرورت ہے تو علی کا حلیہ لکھے، جو عین اللہ ہو، جو وجہ اللہ ہو۔ قد مبارک علی کا چھوٹا تھا تو کسی بڑے قد والے کو سنا، کہتے سو ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ یہاں پہ اہل سنت آرمین شبلی نمانی ہے، بڑی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لکھی سنی نے ہے، جملہ شیعہ ہے۔ جملوں کے مذہب ہوتے ہیں، یہ لکھا سنی نے ہے، جملہ شیعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو اس لیے سنایا تھا کہ رسول کے جسم میں اندھیرے میں نور نکلتا تھا۔ بولو یار بولو، آج وہ چاہیے تھا جو سوئے اور نور نکلے، لہذا رسول نے علی کو سنا دیا تھا۔ شبلی نمانی زندہ ہوتے تو میں شبلی نمانی سے ضرور پوچھتا، اگر نور ہی سنانا تھا تو کوئی بشر نہ سناتے، جبرائیل کو سنا دیتے۔ جبرائیل بھی تو فرشتہ ہی ہے، اور فرشتے کے جسم سے نور نکلتا ہے، تو شبلی نمانی فوراً کہتے کہ جبریل تو محمد کا نوکر ہے، اور نوکر کی ضرورت کیا کہ وہ سردار کے بستر پہ سو جائے، نوکر کی ضرورت کیا سردار کے بستر پہ سو جائے۔ تو پھر مجھے کھول کے بتاؤ، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی امتی کا نہیں سنایا کسی شیر سالے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے قائم آل محمد کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ متوجہ نہیں بات کی، سو گئے کوئی مسئلہ نہیں، بات بھی رات کی ہو رہی ہے۔ اب جو ہسٹری میں واقعہ لکھا ہے وہ ہسٹری والا پڑھنے لگا۔ کافر آئے، اب چاروں طرف سے بستر کو گھیرے ہوئے، ایک دوسرے سے اشارہ کر رہے، آخر ایک نے چادر کو نہیں ٹھیک ہے، میں واپس لیتا ہوں لفظ، آپ کا معیار نہیں تھا اس لفظ کا، میں لفظ بدل کے آپ کو دینا۔ اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے غلاف علی کو اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے غلاف علی ولی اللہ، علی کے چہرے پہ نظر پڑی، آیت رحمت کو ڈھونڈنے، سامنا اللہ کے جلال سے ہو گیا، آئے تھے رسول کو لینے، سامنا علی سے ہو گیا، بالکل وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو کتابوں میں لکھے ہیں، اور بالکل یہی جملے، یہ نہیں کہ ایک کتاب میں لکھے، میں نے ہسٹری چھانی ہے، ہر ہسٹری یہ جملہ لکھا ہے، میں وہ جملے پڑھنے لگا ہوں، جملہ صرف وہی ہے دوسرا، جو ہی علی کو دیکھا، علی کیا کہتے ہیں، محمد کہاں ہے؟ مولا علی کی قسم، علی کا یہی جواب ہر کتاب میں لکھا ہے، میرے حوالے کر کے گئے تھے، بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، میرے حوالے کر کے گئے، چپ کر کے چلے، علی نے دوبارہ چادر لی، اسے کہتے ہیں اردو ادب میں چادر دے کے پاؤں پھیلانا۔ واپس ابو جہل کے گھر کا کیا ہوا، انہوں نے کہا وہ رسول کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ تو چلے گئے، تو اس کا پیچھے ہی علی، اچھا محمد ایک رات کے لیے بھی مکے سے جائے نا تو پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، نہیں انصاف تو کرو یار، انصاف تو کرو نا۔ اب میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ممبر پہ ہاتھ نہیں مارا، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ نہیں بھیجا،
اور تم نے جملہ ہضم کر لیا ہے محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑ کے جائے پیچھے سے کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں، ایسے کیسے اسے دنیا چھوڑ کے جائے اور پیچھے کسی کو خلیفہ؟ ایک رات کے لیے گئے اور پیچھے علی کو چھوڑ کے گئے۔ ابو جہل کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ تو علی ہے۔ ابو جہل کا پھر انہوں نے کہا وہ چلے گا، اس نے سنو یہ وہ علی ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا، قسمت نے ہمیں موقع دے دیا، اکیلا ہے، اسے اگر تم اسے قتل کر دو اسلام یہی کرو، آؤ میرے ساتھ۔ لیکن جتنے میرے ساتھ قبیلوں کے لوگ اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں رکھ کے اپنے اپنے بتوں کی قسم کھاؤ، سارا مکہ مل کے علی پہ حملہ کرے، ایک قبیلہ نہیں کرے گا، 70 قبیلے مل کے کرے گا، تاکہ کسی ایک قبیلے پہ علی کا خون نہ ہو، پورے مکے پہ علی کا خون آ جائے، قاتل کا پتہ ہی نہ چلے کس نے قتل کیا تھا۔ 70 قبیلوں کے نوجوانوں نے اپنی اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا، اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں، آگے آگے ابو جہل چلا، پیچھے پیچھے 70 نوجوان چلے، انہوں نے آگے ابو طالب کے دروازے کے گرد گھیرا باندھا، چاروں طرف سے ابو طالب کے گھر کو گھیر لیا کہ ابھی علی باہر آئے گا، ہم چاروں طرف سے علی پہ حملہ کریں گے۔ یہ علی کا انتظار کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد عمران کی حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا، کل ایمان کا پہلا قدم مکے کی گلی میں آیا، علی کا مکے کی گلی میں آنا تھا، چاروں طرف سے عرب کے کافروں نے علی پہ حملہ کیا، چاروں طرف سے عرب کے کافر انہوں نے اپنی تلواروں کی نوک کو علی کے سر پہ رکھا، علی کے سر پہ رکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو چکر پہ چلانا شروع کیا۔ ابو جہل علی کے سامنے آ کے کہا دیکھ علی ہم نے تجھے کہا تھا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے، تو نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ 70 نوجوان میری آنکھ کے ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں، میں نے اشارہ کروں گا کہ تیرا سر تک سجدہ کر دیں گے، آپ بتا تو محمد کو چھوڑے گا یا ہم تجھے قتل کرے، تو محمد کو چھوڑے گا یا ہم تجھے قتل کرے۔ 70 نوجوانوں کی تلواروں کی نوک علی کی گردن پہ تھی، علی نے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو دھیرے دھیرے نیام سے نکالا، نیام سے نکال کے ابو جہل کی ناک پہ رکھا، رستہ چھوڑ، اور اتنا یاد رکھ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں رہے۔ آج مکے میں امیر المومنین کا اگلا جملہ تھا، تمہاری بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا مرد بھی نہیں بچے گا، میں مکے کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں بدل دوں۔ علی نے تلوار کی، ابو جہل کی ناک پہ تلوار کی، یوں تلوار کے ساتھ ابو جہل چلا، 70 جوانوں نے علی کو رستہ دیا، علی درمیان سے ایسے نکلے جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا ہے۔ ادھر محمد مدینے کے بارڈر میں پہنچ گئے تھے، نبی نے مدینے کے بارڈر میں پہنچ کے رسول پاک نے اپنے سر سے امامہ اتارا، رسول کے سر کی زلفیں کھل کے نبی کے کاندھوں پہ آئی، نبی کے شانوں میں زلفوں کا چمکنا تھا، آواز پروردگار والشمس والضحیٰ، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ ابھی نبی مسکرا رہے تھے، یہ جبرائیل کا والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی۔ جس کی تلوار کے اشارے سے مکے کے جوان چلے، اس کی بیٹی شام کے بازار میں رستہ مار گئی۔ مقصد ہے رونا، میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں، بیوی تو راضی نہیں ہوگی نا، جو شام سے سروس لے آئی ہے، کوئی میرے حسین کو روئے، کوئی میرے حسین کا ماں، بادشاہ حسین جس کی تلوار کے اشارے سے مکے کے لوگوں نے رستہ دیا تھا، اس کی بیٹی شام کے بازار میں رستہ مانگ رہی تھی۔ جوان ہے، ماتمی ہے، رو کے کہہ رہا ہے کہ بتائیں کسی نے رستہ دیا تھا؟ اب میں تو ڈر رہا ہوا ہوں، میں تو چھپ چھپ کے مسائل رہا ہوں،
ایسا ہے بندے دور دور سے آتے ہیں کہیں حسین سن کے کوئی مر نہ جائے. جوان نے اشارہ کیا ہے تو مجھے تیری جوانی کی قسم ہے. مدینے کے بندے نے سجاد سے جا کے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ کب رویا تھا؟ سجاد رو کے کہتا نہیں بھولتا مجھے وہ منظر جب پچھلے بدماش رکنے رہے تھے اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. پچھلے رکنے رہے تھے اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. اسے کا مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد رہ کے یہ وہی جگہ ہے جہاں میری ماں زمین میں بیٹھ گئی. لوگ میری سجاد مجھ سے کھڑا نہیں ہوا. معافی مانگ کے جملہ پڑھیے. فضائل زیادہ پڑھ گیا حسین تھوڑا. آج آخری تیاری کا کل پھر سفیر حسین پڑھا جائے گا. جس کے قد کا بھائیوں کو بھی اندازہ نہیں. چلے ماحول بن گیا ہے. پڑھنی میں نے تیاری ہے. میں تیاری میں تمہیں علی کی بیٹی کا گھر سے نکلنا سنا. پورا محرم پورا سفر تمہیں ہر جا کر بتائے گا. شام میں کیسے گئی, کوفے میں کیسے گئی, کربلا میں کیسے رہی. آج 3 محرم ہے, مجھ سے پوچھو مدینے سے کیسے چلی. نانے کی قبر سے اٹھ کے حسین گھر آئے. حسین نے دروازے پہ ہاتھ رکھا, علی کی بیٹی نے دروازہ کھولا. سامنے باپ کی شکل والا بھائی, ادھر ماں کی شکل والی بہن. عالیہ نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, داڑھی چوم کے کبھی پہلے. حسین رو کے کدے رویا اس لیے میں حسن سے مشورے کرتا. مشکل وقت میں مرے بھائی یاد آتے, تڑپ کے کہتی گھبرا نہ, تیرا حسن بھی میں ہوں, علی بھی میں ہوں, تیرے لیے مجھے مشکل بتا. حسین رو کے کہتے ہیں عالیہ بابے کی ولایت بچ گئی, تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ حسین رو کہتے محاذ 2 ہے, میں اکیلا ہوں. محاذ ایک کربلا ہے, ایک شام. میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوتی, میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی. کربلا میں میرے قاتل ہیں, شام میں میرے باغی ہو کے نعرے لگ رہے ہیں. مجھے بتا میں کربلا جاؤں یا شام جاؤں. جس بندے نے گلی بازار میں گھر میں بستر پہ جا کے ماتم کرنا ہے, علی کی بیٹی رو کے کہتی مجھے بتا ان میں سے مشکل محاذ کون سا ہے. حسین رو کے کبھی تو کربلا سو جانا, شام جانے تیری زینب جانے جانے, میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھے وعدہ کر واپس نہیں آؤں. حسین باقی نہیں, حسین نوازی تھا. حسین گھبرانا, حسین نہ گھبرا. حسین مشکل محاذ مجھے دے دے. بیوی رو کے مشکل ہے تو بتا. حسین رو کے ایک مشکل اور, وہ کون سی؟ حسین رو کے کہتے ہیں فوج ایک ہے محاذ 2 ہے. آواز محاذ 2 ہے. میں فوج کربلا لڑاؤں گا یا شام لڑاؤں گا. رو کے کہتے پھر ایسے کر میں جنت اور دوزخ فوج بھی میں تقسیم کروں. حسین ہو کہتا میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں. علی کی بیٹی ریت پہ بیٹھ کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے, کبرا مجھے دے دے, اصغر تو رکھ لے, سکینہ مجھے دے دے, قاسم تو رکھ لے, فردا مجھے دے دے, اونا محمد تو رکھ لے, کلثوم مجھے دے دے, ہو سکے علی سجاد مجھے دے دے. مجھے شام کی گلیوں میں آتا ہے, میں تیرے بیٹے کا چہرہ ایک سجاد مجھے دے دے, ایک باکر مجھے دے دے, باقی میں اپنی فوج شام لے جاؤں گی. مرحبا علی کی بیٹی. بی بی کی آواز ہے کوئی اور مشکل.
حسین کہتے ٹل گئی مشکل. حسین کا ایک قدم حجرے کے اندر ایک باہر. حسین رک گئے. حسین کی آنسو حسین کی داڑھی میں رو کے کہتی اب کیوں رویا. حسین رو کے ایک مشکل اور ہے. بی بی تڑپ جگر سنبھالنا جگر سنبھالنا جملہ سچ آ گیا. رو کے کہتی اور کون سی مشکل ہے. حسین رو کے تھے عباس کو کون بتائے گا. عباس کو کون نام آنا تھا. زینب رو کے دیا پھر زینب رو کے آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. ادھر حسین کا پاؤں حجرے سے باہر آیا. غازی نے سب سے امامہ اتارا حسین کے پاؤں پہ رکھا. رو گیا میں نے انکار کب کیا تھا. تو نے بہن سے سفارش کیوں کروائی. کیوں کروائی عالیہ سے سفارش. تیاری پوری نہیں پڑھو گا. حوصلے کے ساتھ کیوں عالیہ سے سفارش کرے. اس کا ہاتھ پکڑا گھر کے کونے پہ لے کے گئے. عباس نہ غریب ہو مدینہ چھوڑنا. جن جن کے نام لکھے ہیں ان کے گھروں میں کہ تم نے حسین کے ساتھ سفر کرنا ہے. عباس نے مردوں کے نام پڑھے. اچھا مولا سارے ہاشمی جا رہے ہیں. ہاں عباس سارے ہاشمی جا رہے ہیں. عباس نے فریست بند کی حسین کی روح کی آواز ہے. عباس فریست بند نہ کر کوئی نام پچھلی جانب بھی لکھے ہیں. عباس نے زینب بنت علی حسین عائشہ کلثوم بنت علی حسین عائشہ. اب تیری مرضی ہے تو ماتم نہ کر سکے. میں نظر پڑنی تھی. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے. روکتا علی کی بیٹیاں لے کے کیوں جا رہا ہے. فرمایا زینب کی چادر ننانے کبیر میں جانا ہے. عباس دوڑ کے ام البنین کے خیمے میں گیا. رقیہ کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے سامنے لایا. روکتا اگر میری رقیہ کی چادر سے تیرے نانے کبیر بچتا ہو. رقیہ ساتھ لے گا. زینب ابھی تو جہاں میری رقیہ خود میں دے. ایک منظر تو جہاں کہے گا میری رقیہ خود میں دے. اونٹ تیار ہو گئے. چھوڑ دیا مضمون. میں نے بیویوں کا ودا نہیں پڑھا. میں نے دروازوں کے تالے نہیں پڑھے. میں نے 16 کی ہاتھ میں چابیاں نہیں پڑھی. میں بالکل آخری نقطے پہ آ گیا. اونٹوں میں سامان رکھا گیا. گھوڑے کھڑے ہو گئے. کتنے اونٹ لے کے گیا تھا مدینے سے. 53 اونٹ. 53 اونٹ. یہ بھی غازی کا علم. یہ بھی غازی کا علم. یہ بلا تشبیہ دونوں ہاتھ عباس کے علم پہ. شیعہ علم کی جھوٹی قسم تو نہیں دیتا. تیرے ماتم کے لیے علم کی قسم دینے لگا ہوں. کتابیں کہتی ہیں کہ جو 53 اونٹوں میں سامان تھا وہ سامان کیا تھا. 10 اونٹوں میں سے حسین کی چادریں تھی. چلا تھا چادریں تھی. وہ شام کے بازار میں کہہ رہی تھی کوئی چادر کا ٹکڑا دے دو. میں علی کی بیٹی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 10 اونٹوں میں چادریں. اگلا سامان پڑھوں. جگر سامان. 15 اونٹوں میں اکبر کی شادی کا سامان تھا. حسین بیٹے کے زیرے سجانے کے لیے نکلا تھا. 10 محرموں کے گدائے اکبر اور تیرے سہرے کے موسم تھے اور تیرے جگر پہ پرچی لگ گئی. علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بیٹھ گئے. ہاشمی گھوڑوں پہ بیٹھ گئے. آخری 1 منٹ. حسین کی آواز ہے عباس. جی میرا مولا. یا زہرا ادرکنی یا سیدہ ادرکنی.
بیوی میری مدد کرنا، میں تیری بیٹی کا گھر سے نکلنا پڑ سکوں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ماتمی برداشت کر سکے، تو دیواروں پہ سر مارے گا اگر تو علی کی بیٹی کا نکلنا سن لے۔ نہیں پڑھا جائے گا تو پھر حسین کا واسطہ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، محمد کی بیٹی کے گھر سے نکلا۔ حسین زینب کے دروازے کے باہر آئے، فرمایا زینب چل چلے۔ علی کی بیٹی نے پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی زینب۔ بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے بائیں ہاتھ باہر نکالا، قاسم نے کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، عباس نے سر سے امامہ اٹھایا، آواز آئی الحجاب الحجاب الحجاب، علی کی بیٹی گھر سے آ گئی، محمد کی بیٹی۔ حوصلہ 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 حوصلہ، ایک جملہ پڑھنے دینا۔ ایک جملہ معافی مانگ کے پڑھنے لگو۔ علی کی بیٹی چھوڑ دیا کیسے سریح پار کیا، چھوڑ دیا۔ یوں بی بی اونٹ کے قریب آئی، بی بی کا اونٹ کے قریب آنا تھا، غازی نے عالیہ کو اونٹ کے قریب کھڑے دیکھا، آواز ہے بسم اللہ تجھے نوکر سوار کروانے آیا ہے، آواز ہے اللہ تیرے بازو سلامت رکھے، اکبر نے کہا تجھے میں سوار کر رہا ہوں، فرمایا اللہ تیرے سینے سلامت رکھے، قاسم کی آواز ہے میں سوار کر رہا ہوں، فرمایا اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، حسین کی آواز ہے میں سوار کر رہا ہوں، فرمایا اللہ تیرا سب سلامت رکھے، مجھے وہ سوار کروائے جس نے شام کی گلیوں میں اتارنا ہے، سارے پیچھے ہٹے، سجاد آگے آیا، آواز ہے بسم اللہ تیرا